تو سب سے پہلے میں بڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور ان سے گزارش کروں گا کہ جناب الصوم لی وانا اجزا بہ کتنا خوبصورت پیکج ہے. اللہ کریم اس کا صلہ خود اپنی ذات کی صورت میں عطا فرماتا ہے. تو کیا فرمانا چاہیں گے اس پہ مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اس میں حسن بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس خوبصورت نشست کے اندر مجھے شرف تکلم دیا جا رہا ہے. آپ نے جو حدیث پاک شروع میں کوٹ کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اور اس کے شروع میں بات سمجھنے کے لیے حدیث کا پہلا حصہ دیکھ لیا جائے. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ ہر عمل ابن آدم کا جو ہے وہ اس کی جو جزا ہے وہ 700 گنا تک رکھی گئی ہے. لیکن ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے چونکہ، الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ. اسے معروف بھی پڑھا گیا ہے اور اسے مجہول بھی پڑھا گیا ہے. معروف پڑھا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اس کی جزا خود عطا فرماؤں گا. اچھا، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے جسے جزا اللہ خود عطا فرمائے، اس جزا کا عالم کیا ہوگا. لیکن دوسرا جو اس کو پڑھنے کا انداز مجہول کہا گیا ہے وانا اجزا بہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کی جزا تو اسے ثواب کی صورت میں دی جاتی ہے کہ یہ تمہیں جزا دی گئی، یہ چیز دی گئی، اتنا عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو میں خود اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب، میں خود اس کی جزا ہوں. یہ اتنی خوبصورت بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں یہاں پر ذکر کروں گا. محمود غزنوی رحمہ اللہ بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، نیک سیرت بادشاہ تھے. انہوں نے ایک دن اپنے شاہی خزانوں کو کھول کے کہا جسے جو چاہیے وہ لے لے، جو ہیرے جواہرات چاہیے، جو سونے میں سے جو چاہیے وہ لے لے. اتنی بات کہنے کے بعد خود چل دیے. اب یہ جب چل دیے تو ان کے خلیفہ خاص جو ایاز نام سے موسوم ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کئی جگہ پہ مشہور شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ بندہ. ایاز پیچھے پیچھے چل دیے. جب انہوں نے خلیفہ محمود غزنوی نے انہیں دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں ہیرے جواہرات کو لیا، آپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا جسے جو چاہیے وہ حاصل کر لے، اور مجھے ہیرے جواہرات نہیں بلکہ ہیرے جواہرات والا چاہیے. اب یہاں پر ضیاء المصطفیٰ بھائی انہوں نے کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات نہیں بلکہ ہیرے جواہرات والا چاہیے. اب یہاں پر روزہ دار کو بھی جزا نہیں بلکہ جزا عطا کرنے والی ذات خود عطا کی جا رہی ہے. اچھا، پھر اس پر ایک اور حدیث بخاری شریف سے لیجئے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام جب صبح تہجد کے لیے اٹھا کرتے تو یہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. اور یہاں پہ ایک محبت والا انداز دیکھیے، شرحائے حدیث نے لکھا ہے یہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ سویا کرتے تھے. اور انداز یہ ہوتا تھا کہ سر انور رسول اللہ کے قدموں کی طرف اور اپنے پاؤں کو دوسری طرف. محدثین نے اس میں راز یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لائیں تو سرکار کے قدم کی ٹھوکر بھی لگے تو سر پہ لگے میرے. سبحان اللہ، سبحان. وہ اسی لیے تو حسن رضا خان کہتے ہیں نا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لینے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. 10 سال تک مسلسل رسول اللہ کو وضو کرواتے رہے. سرکار نے فرمایا ربیہ سل، جو مانگنا ہے مانگو. کیسا خوبصورت عقیدہ ہے. اچھا، اب حضور علیہ السلام نے مطلق طور پر ارشاد فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیہ نے بھی مانگنے والی حد کر دی. کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت تو محبوب آپ کے صدقے ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے. لیکن حضور میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا سوال آپ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا خوب کسی نے کہا تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تو گویا یہ جو ارشاد فرمایا نا، اب یہ دونوں جو میں نے مثالیں عرض کی ہیں، اس کا مطلب یہ بنا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے اور
میں ہی خود اس کی جزا ہوں. جسے خدا مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. اس پر ایک حدیث پیش کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا حضور الاسلام نے من کان للہ کان اللہ لہو ومن کان لہو کان لہ الکل. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور جس کا اللہ ہو جائے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جس کو یہ روزے کی سعادت مل گئی گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اس میں پا لیتا ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں اس پر روشنی ڈال رہے تھے علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب,